بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک شخص تھے اشعث بن قیس۔ ان کا واقعہ بھی بڑا عجیب ہے۔ حضرت عباس ابن عبد المطلب جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے، ان کے ساتھ یہ تجارت کرتے تھے، یعنی یوں سمجھیے کہ پارٹنر تھے ان کے۔ اور موسم حج میں جب قبائل آتے تھے تو یہ دونوں حضرات اپنا مال فروخت کرتے تھے، یعنی کہ سیزن والی تجارت تھی۔ تو مینا میں یہ دونوں حضرات خیمے میں تھے۔ کون؟ حضرت عباس ابن عبد المطلب جو اس وقت اسلام نہیں لائے تھے، اور اشعث بن قیس۔ تو اشعث بن قیس نے دیکھا کہ ایک نہایت حسین و جمیل باوقار نوجوان آیا اور اس نے اللہ اکبر کہہ کر نیت باندھ لی۔ یہ لوگ خیمے سے دیکھ رہے تھے دونوں۔ تو اشعث بن قیس نے عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ یہ کون نوجوان ہے؟ تو حضرت عباس نے جواب دیا کہ یہ میرا بھتیجا محمد ہے، اور یہ کہتا ہے کہ میں اللہ کا نبی ہوں، اور یہ کہتا ہے کہ اس کے ماننے والے قیصر و کسریٰ کو بھی فتح کریں گے، اور قیصر و کسریٰ کے خزانے بھی ان کے ماننے والوں کے قدموں میں آئیں گے۔ تو اشعث بن قیس نے کہا حضرت عباس سے، وَهَلْ تَظُنُّ ذَلِكَ، کہ کیا تم آپ سمجھتے ہیں ایسا ہوگا؟ تو حضرت عباس نے خاموشی اختیار کی، کیونکہ اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ تو پھر دیکھا کہ ایک بہت خوبصورت بچہ آیا، اور اس بچے نے بھی آ کر ان کے برابر میں نیت باندھ لی اللہ اکبر کہہ کے۔ تو اشعث بن قیس نے پوچھا یہ کون ہے؟ تو حضرت عباس نے جواب دیا یہ بھی میرا بھتیجا ہے، یہ ابو طالب کا بیٹا علی ہے، علی ابن ابی طالب۔ تو اس کے بعد ایک خاتون آئی، اور انہوں نے بھی اللہ اکبر کہہ کر نیت باندھ لی۔ پوچھا اشعث بن قیس نے یہ خاتون کون ہے؟ انہوں نے کہا یہ خدیجہ بنت خویلد ہیں، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہیں۔ اچھا، تو اشعث نے پوچھا کہ یہ تینوں کر کیا رہے ہیں؟ ان کا یہ نماز پڑھ رہے ہیں، یہ ان کا طریقہ عبادت ہے۔ تو اشعث بن قیس سے حضرت عباس نے کہا کہ تم اگر چاہتے ہو محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کرنا، گفتگو کرو، سنو یہ کیا کہتے ہیں، تو میں تمہارے لیے بات کروں، میں ان کا چچا ہوں، میں کہوں گا وہ تم سے گفتگو کریں گے۔ تو اشعث بن قیس نے کہا کہ عباس اس وقت اپنے بزنس کی بات کرو، دینار و درہم کی بات کرو، سیزن ہے، پیسہ کمانے کا موقع ہے، اس وقت اس بات کو چھوڑ دو۔ وقت گزرتا گیا، اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 13 سال مکہ معظمہ میں دعوت اسلام، دعوت حق کی محنت کرنے کے بعد مدینہ شریف تشریف لے آئے، اور طویل عرصہ یعنی 20 سال گزر گئے۔ اس کے بعد اشعث بن قیس ایک وفد کے ساتھ حاضر ہوئے مدینہ، اور اتنا روئے کہ گھٹنوں کے بل گر گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب اسلام قبول کیا تو روتے روتے ان کی ہچکی بند گئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا اشعث اما تعرف ان الاسلام یہدم ما کان قبلہ، اے اشعث تم رو کیوں رہے ہو؟ کیا تم نہیں جانتے کہ اسلام قبول کرنے سے پچھلے تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں؟ تو اشعث بن قیس عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ انی اعلم ان الاسلام یہدم ما کان قبلہ، میں جانتا ہوں کہ اسلام لانے سے پچھلے تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں، لیکن میں رو اس بات پر رہا ہوں کہ 20 سال میری زندگی کے جو ضائع ہو گئے، اگر میں اس وقت آپ کے ہاتھ پہ اسلام قبول کر لیتا تو اس وقت 3 یا 4 مسلمان تھے صرف، جی ابو بکر صدیق، حضرت علی بن ابی طالب، حضرت خدیجہ۔ تو اگر میں اس وقت اسلام قبول کر لیتا تو میں 4تھا یا 5واں مسلمان ہوتا، اور اب 20 سال زندگی کے برباد کرنے کے بعد میں حاضر ہوا ہوں آپ کی خدمت میں، اس پر رو رہا ہوں۔ تو میرے دوستو، اس سے سبق ملا کہ جب بھی
کوئی ہدایت کا کام، ثواب کا کام، جس کا موقع ہو تو انسان کو آگے بڑھنے سے دریغ نہیں کرنا چاہیے۔ اور بعد میں یہی اشعث بن قیس کو اللہ نے اتنا اونچا مرتبہ دیا کہ یہ حضرت حسن ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سسر بنے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔